إليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله جنگی انداز میں آپ بھی سنتے ہیں ماشاء اللہ ویسے تو آپ باذوق لوگ ہیں تیسری یادی ہے میری اس مسئلے میں تو میرے ساتھ میری بڑی بڑی کلام حضور کنز العلماء شیخ حسن جیلانی صاحب ہیں جو انہوں نے اہل بیت قرآن کی شان میں لکھا ہے انسان مانتا ہے زمانہ حسین کا انسان مانتا ہے زمانہ حسین کا ترانہ حسین کا سب مل کے بڑھنا ہے بھولوں کا نظم کا ترانہ حسین کا جس کے قصیدے آئے تقریر میں پڑھے جس کے قصیدے آئے تقریر میں پڑھے ایسا بنایا ترانہ حسین کا ایسا بنایا ترانہ حسین کا اب بھی صلیب ہاتھ کی صدیوں سے بٹ رہا ہے خزانہ حسین کا حسین سے ملے جنت میں داخلہ حسین سے ملے جنت میں داخلہ دیکھا ہے چھو کہ جنت نانا حسین کا دیکھا ہے چھو کہ جنت نانا حسین کا آصف بتائے دین ہے کربل کی داستان یہ خیر بچ رہا ہے روزانہ حسین کا الحمدللہ اللہ کا اللہ نے ہمیں اپنی گھر میں اچھا بیٹا ایک بار پھر موقع کا فرمایا ہے
حسب الموالات. آپ سے کسی نے پوچھے نا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، فرمایا میں نے اپنے علاقوں کو ڈوبنے سے اپنے رب کو پہچانا. ورنہ سود کا پوچھے ہوتا پوچھے. اب میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کے پاس 3:15 یہ ارادہ تھا، اور جلدی میں اس قدر نکلے وہ جو حوالہ جات سارے پیچھے کی ہوئے. لیکن کوئی نہیں، بہت سارے دوستوں کی یہ بھی فرمائش تھی کہ مفتی صاحب آئیں ان کے ساتھ والا بیان پیش کریں. کوشش کریں گے جو باتیں ہوئی پچھلی ہوں یا نئی آپ میرے ساتھ مل کے ضرور سنیں گے. سننے کے لیے آپ ایسا مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ سبحان اللہ اور بولتے رہیں گے نا، مجھے بھی پتہ چلتا رہے گا. میں بھی سفر کر رہا ہوں، میں ادھر نہیں ہوتا، میں بالکل ضروری کو سے سفر کر رہا ہوں. اللہ جو میں قرآن پاک کی آیا ہم نے سمجھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. پیارے بھائیو آپ فرما دیجیے میں تم سے اپنی 63 سالہ زندگی کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا. حضور کی زندگی کا حصے بنایا اعلان نبوت سے پہلے والا یا اعلان نبوت کے بعد. اب اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی ہے، اس میں بھی میرے محبوب علیہ السلام کی عرب کے مکے والوں پر بہت سارے احسان. اگر وہ احسان آپ کو بھی شامل کیا جائے تو 23 سالہ بعد والی زندگی کو بھی شامل کیا جائے تو یہ 63 سال پر کچھ بھی نہیں مانگتا. نہیں مانگتا چلو جی جھوٹی کرے، کچھ بھی نہیں مانگتا. اگر مانگتا ہوں تو کیا مانگتا؟ نہیں سمجھے بھی بات. نہیں مانگتا تو کچھ بھی نہیں مانگتا. اور اگر مانگتا ہوں تو پھر کیا مانگتا ہوں؟ اپنی اہل بیت اطہار کی محبت. اچھا پچھلے دفعہ میں نے آپ کو بتا سی کی اس بات پہ تھوڑا آپ کی نظر کر رہا ہوں. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اصفہان کے رہنے والے ہیں، بہت بڑی ضرورت کا درسی تھی. انہوں نے قرآن پاک کی خدمات والی کتاب لکھی جس کا نام ہے مفردات القرآن. کیا نام ہے؟ مفردات القرآن. اس میں انہوں نے ہر لفظ کا معنی لکھا ہے، ہر لفظ. مثلا الحمد ہے تو حمد کے لیے کون کون سے لفظ استعمال ہوتے ہیں؟ حمد، ثنا، توصیف. پھر ان میں سے ہر ایک کا فرق بیان ہے. اب یہاں پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت کے لیے بہت سارے استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. سمجھ آ رہی میری بات؟ سمجھ آ رہی بات؟ ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت. محبت بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. قرآن پاک میں موجود ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن میرا تو موجود کا اس میں محبت استعمال کرے، یہ بات نہیں ہے. اللہ اکبر. اور مودت بھی قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوا ہے. مودت کا مادہ اور وقت جو ہے وہ خود سے نکلا ہے، واو دو دالے خود. اور محبت کا مادہ جو ہے یہ ہا با دو دالے خود سے نکلا. حب میں اور خود میں بڑا فرق ہے. ہو جائے گا حب میں اور خود میں بڑا فرق ہے. حب اس کے دل میں ہوتی ہے، سمجھنے بات ہے. حب اس کے دل میں ہوتی ہے، محبت اس کے دل میں ہوتی ہے. اس کا محبوب اگر اس سے بچھڑ جائے، اس کا محبوب اگر اس سے بچھڑ جائے تو کیا کرتا ہے؟ روتا ہے، سسکتا ہے، لوگوں سے شکایت کرتا ہے. جب شکایت کا سن لیا لوگوں سے شکایت کرنا بھی، کھانا پینا بھی، باتیں کرنا بھی، تنہائی اختیار کرنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جتنے اعلیٰ بننے کی محبت اسی کسی سے ہوگی. نہیں تو آپ کسی مجازی والے کو کون سے ہمارے نوجوان سے پوچھ لو تو لوگ بات اگر ہٹلا کے جو ماں باپ سے بھی بات کرنا بھول جاتا. یہ سارا کچھ مانتے ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایمانداری سے کرنا ہے. محبت کرنے والے مر جاتے ہیں.
بنتے ہیں اس وقت کھاتے نہیں ہیں پیتے نہیں ہیں سوتے نہیں ہیں بات نہیں کرتے محفلوں پہ نہیں بیٹھتے لیکن جیتے تو ہیں نہیں سمجھ میری بات نہیں سمجھا سکتا جیتے تو ہیں لیکن محبت کرنے والے موقوف اگر اس کا موقوف بچھڑ جائے یہ زندہ نہیں رہتے. اس کی مثال سمجھیے گا مچھلی کا اور پانی کا یہ محبت کا رشتہ نہیں ہے. کس کا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے. اور کس کا رشتہ ہے؟ محبت کا رشتہ ہے. ذرا مچھلی کو پانی سے جدا کر کے تو دیکھیں پہلے تڑپے گی پھر کھانا پینا جو بھی اس کے سامنے رکھے گی چھوڑ دے گی پھر لاکر تڑپ تڑپ کر کیا کر دے گی مر جائے گی. اللہ کے قرآن میں ایک لفظ کے اوپر دیکھا ایک معیار ہے ایک حکم حکمت ہے اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہوتا ہے. اللہ نے اہل بیت کی محبت کو سمجھانے کے لیے یہاں پر لفظ محبت استعمال نہیں کیا لفظ مودت استعمال کیا ہے اور حکم دیا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادے لفظوں میں اے ایمان والو جب تک تمہارے ہاتھوں میں دامن اہل بیت ہے تم زندہ رہو. جب تمہارے ہاتھوں سے دامن اہل بیت نکل جائے زندہ رہنے کا حق نہیں. وہ جو ہے اب اسی کو سمجھانے کے اور جہاں محبت ہو وہاں پر دلیلیں نہیں چلتی. وہاں پر دلیلیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حضور کے صحابہ کے ماننے والے کی حضور کے اہل بیت کو بھی ماننے تو کیسی بات ہے. ایک حدیث سناؤں حدیث سناؤں اللہ اکبر. اچھا آپ کی حدیث پڑھی ہے بہت علماء سے سنی بہت دفعہ سنی ابن علامہ صاحب آپ انہوں نے بھی بہت دفعہ بیان کی ہوگی. خندق کا موقع تو جب بھی بات کس کا موقع تھا؟ غزوہ خندق کا موقع تھا. حضور علیہ السلام نے خندق کھودنے کے لیے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی. اب صحابہ کرام میں اسے ہوئے کچھ انصار صحابہ کے کچھ مہاجر صحابہ. مہاجر صحابہ کو تھے جو مکہ سے ہجرت کر گئے اور انصار صحابہ کو تھے جو پہلے سے مدینہ شریف میں رہے. اب حضور علیہ السلام نے تقسیم فرما دی. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کو حضور نے کسی کام بھیجا تھا وہ اس وقت تقسیم کے وقت موجود ہو. حضور نے فرمایا مہاجر صحابہ یہاں سے لے کر یہاں کا حصہ جو ہے خدائی نے مثال دی اور یہاں سے ادھر والا حصہ جو ہے انصار صحابہ ہے. اب انصار صحابہ کو ایک جگہ پر کام کرنے کو لاتے ہیں تو یہ بھی بات ہے آگے جب تک بات کرتا ہے یہ صاحب نے سنی کہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ بات آپ میرے دل میں سنیں. اللہ اکبر. اب صحابہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں اتنے میں سیدنا سلمان فارسی تشریف لے آئے. اب انصار صحابہ کو دیکھنے کا کہ سلمان ہمارے ہیں وہ پکڑ کر اپنی طرف لے جانے لگے. اللہ اکبر. اتنے میں جو ہے مہاجر شروع کرنے کی حضرت سیدنا سلمان مدینے کے رہنے والے ہیں یہ بھی ہماری طرح ہجرت کر کے آئے یہ بھی مہاجر صحابہ کے ساتھ. اب اس بات پہ وہاں پہ اپنانے میں لڑائی ہوتی تھی یا بھگانے میں لڑائی ہوتی تھی. تو اب انصار میں ہمارے مہاجر میں ہمارے اس بات پہ جواب جو ہے وہ باس اور دلیلیں چل رہی. ان کے پاس دلیل کیا انصار سے آپ کی بات وہ کہتے ہیں جناب ہم پہلے مدینے میں رہ رہے تھے یہ بھی ہمارے ساتھ آپ نے اپنے سے پہلے مدینے میں رہ رہے تھے اس وجہ سے ہماری دلیل یہ ہے کہ انصار ہمارے اور مہاجر صحابہ کہتے ہیں کہ پیدائش مدینے میں نہیں ہوئی ہماری پیدائش مدینے میں ہوئی ہم ہجرت کر کے ہیں باہر سے آئے یہ بھی باہر سے آئے تو لہٰذا یہ بھی کیا ہے ہمارے مہاجر. اب اس پر تعصب ہوا سچا اللہ اکبر. اتنے میں تیرے اور میرے کریم کے پاس ہوئے اسلام مسلم دے دیا. تو یہ میری بات کریں ہم لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے دل میں حضور علیہ السلام کی اہل بیت کے بارے میں بات ہوگی. میں یہ جو اگلا جملہ بولنے کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پورا
بتاؤ انصار سے آپ سے کس بنیاد پر سلام تمہارے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے سے مدینے میں رہ رہے ہیں، آپ کی آمد سے پہلے ہم نے تمام معاہد مسلمانوں کی مدد و نصرت کا سامان اور اہتمام کیا، اس وجہ سے یا رسول اللہ یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، پہلے بھی رہے، پہلے سے رہے تھے، اس لیے ہماری بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے۔ اب مالک سے آدھا نے آپ سے پوچھا تم کس لیے کہتے ہو کہ یہ ہمارے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مدینہ شریف کی پیدائشی ہیں، ہماری پیدائش مدینہ شریف میں ہوئی، ہم مکہ سے ہجرت کر کے آئے اور سیدنا سلمان علیہ السلام بھی سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ان کی پیدائش بھی مدینہ شریف کی، یہ بھی ہجرت کر کے وہاں سے آئے ہیں، فارس سے آئے، لہذا یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو یہ بات ہے، اب حضور نے ایک جملہ بولا، اب انصار صحابہ بھی اپنی دلیل پیش کر رہے، مہاجر صحابہ بھی اپنی دلیل پیش کر رہے، اب فیصلہ کرنے سے پہلے میرے محبوب نے ایک جملہ بولا، سارے صحابہ واپس لوٹ گئے، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے اور کوئی فیصلہ صحابہ نے نہ کیا، فیصلہ تو انہوں نے کر دیا، نظر پالے کی نظر میں اب جس کو فیصلہ سمجھ میں آ جائے وہ دل کی ترتیب میں لکھ لے، جس کو سمجھ آئے اس کی اپنی قسمت ہے۔ اللہ اکبر، میرے حضور نے فرمایا ایسے آبا نہ سلمان انصار سے آبا کا، نہ سلمان مہاجر سے آبا کا، سلمان من اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت کا۔ اللہ اکبر، اگلا جملہ میں جو بولنے لگا دل کی ترتیب میں لکھنے والا ہے، حضور کہہ سکتے تھے سلمان انصار کا، حضور کہہ سکتے تھے سلمان مہاجر کا، لیکن حضور نے وہ جملہ بولا، فرمایا جیسے میں محمد کریم اور میری اہل بیت انصار کی بھی مہاجر کی بھی، اسی طرح میرا سلمان کے ساتھ مہاجر۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر، وجہ نہیں بات ہے تو پتہ چلا ہاں انصار سے آتا ہوں، یہ میرا کوئی جملہ ہے، ہاں انصار سے آتا ہوں یا مہاجر سے آتا ہوں، جب بات آ جائے نا اہل بیت اطہار کی، جب بات آ جائے نا اہل بیت اطہار کی، وہاں پر وہ سر جھکا لیا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کی آل مولا سے محبت ہم سب کے ایمان میں شامل ہے، ایمان میں شامل ہے، اور بلکہ میں آپ کو حدیث بات سنا دیتا ہوں، جب تک اہل بیت کی محبت دل میں نہ ہو اللہ اس دل میں ایمان کو بھی داخل نہیں ہونے دے گا، اللہ اس دل میں ایمان کو بھی داخل۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی ہستی ہے جلیل القدر ہستی، میں ان سے ایک جملہ اختیار کر ابھار دوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ وہ ہستی کوئی چھوٹی موٹی ہستی ہے، اس خطے میں سب سے پہلے دین اسلام کا چراغ لانے والے مبعوث کے بعد اس ہستی کا نام آتا ہے مخدوم امم سید حجویری، حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی۔ تو یاد ہے بات، اللہ اکبر، آپ اشرف مالک نے باب العلم باندھا ہے، باب العلم، اس میں آپ نے جملہ بولا ہے، جملہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش سے علم اترتا ہے، اللہ کے عرش سے بندہ مومن کے دل کی طرف آتا ہے، وہ دیکھتا ہے اگر اس دل میں عمل کا منفع ہے، عمل کی جگہ ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے، علم سمجھ ہے میری بات؟ یہ جملہ میں نے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ادھار دینا ہے، اگلی بات سمجھانے کی، علم آسمان الہی سے عرش الہی سے اترتا ہے، دیکھتا ہے اس دل میں عمل ہے تو علم ٹھہر جاتا ہے، علم سمجھ گئے میری بات؟ علم ٹھہر جاتا ہے، اور اگر عمل نہ ہو تو علم گزر جاتا ہے، سمجھ گئے میری بات؟ اگر عمل ہے، سمجھ گئے، اگر عمل تو علم ٹھہر جاتا ہے، اگر عمل نہیں تو علم۔ اب یہ جملہ میں نے دیا ادھار اس حدیث کو سمجھانے کے لیے، اللہ اکبر، علی بن المطلب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ
اس وقت تک ایمان کو داخلے کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت موجود ہو۔ اب یہ سادہ سے میں نے اس کا ترجمہ حدیث میں کیا ہے۔ اب میں سیدی دادا یدری رحمۃ اللہ علیہ کے جملے کو اٹھا دے کے وہاں سمجھانے کی کوشش کروں گا، جملے کی قدر کیجیے گا، انشاءاللہ ایمان پیدا ہوگا۔ اب میں دادا یدری رحمۃ اللہ علیہ کی بولی بھی بات کرنے لگا ہوں۔ عرش الہی سے ایمان اترتا ہے، عرش الہی سے ایمان اترتا ہے، دیکھتا ہے اس دل میں اور جو ہے اس دل میں محبت اہل بیت ہے یا محبت اہل بیت نہیں۔ محبت اہل بیت ہو ایمان ٹھہر جاتا ہے ورنہ ایمان بھی گزر جاتا ہے۔ محبت اہل بیت ایمان دیکھتا ہے اس دل میں اہل بیت کے ہاتھ بستے ہیں یا نہیں۔ اب ایک اور جملہ بولو، سبحان اللہ، ایک اور جملہ بولو، وہ کہنے گا ایمان یہ بتاتا ہے جہاں محبت اہل بیت ہے وہاں میں ہوں، جہاں محبت اہل بیت کی اس وجہ سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کی آل سے محبت یہ ہماری ایمان کی ضرورت ہے، اس وجہ سے بندہ مومن کو ہی محبت کا ہدایت کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نشان یہ دور فتنہ قریب کا دور ہے، اس دور میں ہر بندہ بچنا، ہر بندے کے لیے مسئلہ ہے، کوئی فکری طور پر پریشان ہے، کوئی معاشی طور پر پریشان ہے۔ اب تو ماشاءاللہ ساری دنیا میں لوگ مسائل پورے ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ ایک بزرگ بولے تھے میں نام نہیں لیتا کیونکہ لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے اتنے والے بھی اور ماحول ہے آپ کا ماحول ہی خراب کرنا چاہتے۔ ایک بزرگ بولے تھے ایک وقت میں انہوں نے کہا تھا ایک لوگوں کے خلاف بنتی ہو اگر نہ باپ امام نے پتا تجربہ بھی امام حسین کا ظلم کے خلاف ہو جلدی اٹھو اگر نہ قربانی زیادہ دینی پڑے۔ آج کوئی سچے دل کا فیصل کا لائی دکھا بھی پوچھے کہ اگر سنت حسینی سے زندہ کر دے، سنت حسینی زندہ کر دے، جس ظلم کی چکی کسی پس رہے ہیں آج ہمیں ظلم کی چکی پستے۔ اب یہاں ایک شعر پڑھ دو، ایک روایت پڑھ دو ہے امام علی اللہ کے نام، سنت حسینی کے نام۔ اللہ کب تک کوئی بلائے گا صورت حسین کی، کب تک کوئی بلائے گا صورت حسین کی، کب تک رہے گی دل میں قدرت حسین کی، اے خانہ خدا کے نگہباں سنبھل ذرا، ایک دن پڑے گی تجھے ضرورت حسین کی۔ ایک دن پڑھنی ہے ہر بندے کو، ایک دن پڑے گی ضرورت حسین کی۔ آج ہر بندے کو مقام کی ضرورت ہے نہیں، آج ہر بندہ کے یہاں حسینی کا منتظر ہے یا اللہ اکبر۔ اس لیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پہلے فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سارے سے آپ کو بیٹھا کر فرمایا انی طالب فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان بہت بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں یا والی والوں کو ضروری تمہیں لیلا الا قلیلا
نصف ہوا بھی کچھ نہیں کرے گا او زد علی ورتل القرآن اتنا شکل کی علیہ کا قولا ثقیل کہتے ہیں بہت بھاری ذمہ داری بہت بھاری چیز. اب توجہ کی بات ہے اس سے بھاری اور کیا چیز ہو سکتی ہے جسے ہم کی جان فرما دے بھائی وہ فرمایا جانے والے نے تو بہت بھاری چیزیں چھوڑ دیا اور اس بات کی گارنٹی بھی دی ما تمسک بھی لن تضلوا بعد جو تم میں سے ایک کے ساتھ مس رہا جڑا رہا اپنے آپ کو جوڑ کے رکھے گا لن تضلوا بعد میرے بعد وہ کبھی بھی گمراہ میرے بعد وہ کبھی بھی گمراہ میرے بعد وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا. ابھی آپ صدا کو کون سی چیز ہے بنا اول ہوا کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے. پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے. بتا بڑی قرآنی آنکھوں بیتی اور دوسری چیز میری اہل بیت کی محبت ہے. جو میری اہل بیت کے دامن سے جڑ کے رہا اور کتاب اللہ سے جڑ کے رہا میرے جانے کے بعد وہ کبھی گمراہ اللہ اکبر. اور آگے ایک اور بات الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ یہ سنی کا ہی سینہ ہے جس سینے میں محبت اہل بیت ہے. یہ سنی کا ہی سینہ ہے جس سینے میں محبت ہے اور یہ سنی کا ہی سینہ ہے جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے جس کے سینے میں اللہ کا دونوں چیزیں اکٹھی ملے گی تو سنی کے سینے میں ملے گی. کہاں ملے گی؟ سنی کے اہل سنت والجماعت کے سینے میں ملے گی. اب کہیں قرآن ہے نہیں سمجھے کہیں قرآن ہے محبت اہل بیت نہیں اور کہیں محبت اہل بیت کے نام پہ پورا کا پورا سینہ ٹوٹ دیا جاتا ہے قرآن. اور یہ میرے محبوب کا فیضان ہے کہ سنی کی سینے میں محبت اہل بیت کی ہے محبت قرآن بھی ہے. اللہ اور یہ کیوں نہ ہو اگلا جملہ حدیث کا سنیے اور یہ کیوں نہ ہو فرمایا کہ بنی یتفرقا یہ اس وقت تک اکٹھے رہیں گے کبھی جدا کب تک حتی یردو علی الحوض یہاں تک کہ جب میرے امتی حوض کوثر پر میرے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے آئیں گے ان کے سینوں میں بھی یہ اکٹھے ملیں گے. اللہ اکبر. فانظروا کیف تخرجون فیما هم فرماتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے میرے جانے کے بعد انہیں اپنا لو چھوڑو. اللہ اکبر. اب اس حوالے سے اور بہت ساری روایات میرے پاس موجود ہیں لیکن صرف دو حدیثیں میں نے بیان کر دی اور اس کے بعد میں اجازت چاہتا ہوں کہ وقت بہت ہو رہا ہے اور آج کا مسئلہ ماحول بھی میں نہیں بنا پایا جس طرح کی اصول کی تنظیم تھا وہ اللہ کے منظور جیسے تھا پھر اسی طرح ہوا. انشاءاللہ آپ کا انتظار میں لگے رہو سے بھی ہوتا یا آپ کچھ دن بعد میں دوبارہ رکھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کا انتظار میں ہوتا ہوں. میرے پاس میں تقریباً آپ کی خاطر میں نے 27 حدیثیں چن کے رکھی جن میں سے 13 حدیثیں وہ ہیں جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں. 13 حدیثیں وہ ہیں جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ پچھلی دفعہ میں حدیث آپ کو سنا دیا اب اس بار آپ نے بہت ساری علماء سے سن لی اللہ اکبر لیکن ایک حدیث یہ سنی اور اس کے بعد پھر اس کی حدیث دوبارہ سنا. اللہ اکبر. اس روایت کی راوی تشریح عبداللہ بن عباس کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ بن عباس کون ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کو دیکھا حضور نے کہا اس کا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کیا ہاتھ اٹھا کر حضور دعا صحابہ کرام فرماتے ہیں نزدیک کو کہ ہم نے سنا حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو اپنے قرآن کا علم عطا فرما اپنے قرآن کا علم عطا فرما. ایمانداری سے بتائیں قبلہ فخری صاحب ہم ان کے پاس آتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے دعا کریں اللہ میرے بچے کو نیک لائق بنائے
اللہ میرے بچے کو حافظ قرآن بنائے، اللہ میرے بچے کو عالم دین بنائے۔ ہم ان سے دعائیں کرائیں اور دعا کرانے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کرے گا استاد نے دعا دے دی ہے، میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، میرا بچہ عالم دین بن جائے گا، وجہ نہیں باقی کرنا۔ اور اگر دعا تھوڑی سی ترقی کر دے تو قبلہ فضل صاحب استادوں کے پاس چلے جائیں، ان کے قدم جو دبانے کے بعد نے ضرور آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو دعائیں دی ہیں، آپ ہمارے بچے کو بھی دعا دے دیں وہ حافظ قرآن بن جائے، عالم دین بن جائے۔ جتنے بڑے عالم کے پاس جائیں گے اس سے دعا کی عرض کریں گے اتنا دل کو تسلی ہوگی۔ کوئی محدث دعا دے دل مطمئن، کوئی مفسر دعا دے دل مطمئن، کوئی قاضی دعا دے دل مطمئن، اور اگر حضور داتا صاحب دے دیں حضور داتا صاحب دعا دے دیں اور حضور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے دیں، اگر خود دعا کربلا کے شہنشاہ تاجدار علی مقام امام عمان امام عرش مقام امام حسین دے دیں اور مولا حیدر طلال دے دیں، اور یہ ساری ہستیاں جس در سے فیض پا رہی ہیں وہ ذات خود دعا دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرمائے اے اللہ میرے عبداللہ بن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہے، اور یہ پتہ ہے کون ہے جن کے نام پہ آج ہم بچے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مولا علی کے پتریر ہیں۔ کون ہے؟ مولا علی کے وہ کیا فرماتے ہیں؟ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب اللہ لما یرزق، فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو۔ کیوں محبت کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ ہمیں اپنی دین کے خلاف ہے، ہمیں صبح شام روٹی کون دیتا ہے؟ کھانے پینے کے لیے کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اس لیے اللہ سے محبت کرو۔ چلیے ٹھیک ہے، یا حضور کو بھی دیکھنے ہم واحبونی آگے کوئی بڑا بڑا نہیں بات کرتا لڑے پڑھنے جا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور فرمائے اللہ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا واحبونی، اور مجھ سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ اللہ سے محبت کریں اس لیے کہ اللہ صبح شام نعمتیں کھلاتا ہے، آپ سے محبت کیوں کرے؟ فرمایا واحبونی حب اللہ، مجھ سے محبت اس لیے کرو کیونکہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ اور فرمایا واحبوا اہل بیتی بحبی، اور میری اہل بیت سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ اللہ سے محبت کرے تو اس لیے کرے کہ اللہ نعمتیں کھلاتا ہے، اور آپ سے محبت کرے اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں۔ اہل بیت سے محبت کیوں کرے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اہل بیت میں اللہ کا محبوب، اور میرا جو محبوب ہوگا وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا۔ فرمایا میں اکیلا رب کا محبوب، اور میرے اہل بیت میری بھی محبوب ہے، رب کی بھی محبوب ہے۔ اس لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اہل بیت کے خاص سے محبت اس لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حدیث بات جو ہے توجہ سے سنیے گا، یہ حدیث بات پچھلی دفعہ جو ہے پہلی دفعہ شاید میں نے آپ کو یہاں پر اس علاقے میں سنائی، اور اس صدی میں اس حدیث پاک کو پوری امت میں پہلی دفعہ بیان کرنے والے اس صدی میں، پہلے تو بزرگوں نے بیان کی ہوتی لیکن اس صدی میں تقریباً 14 سال پڑھتے بھی ہوتے اس شعبے میں تو کام کرتے کرتے میں نے بڑے بڑے علماء کو سنا کہ اس نے سنی، اور میرے پاس اپنا ہے اسے 16 لاکھ روپے کی اردو کتابیں پڑھی، 16 لاکھ روپے کتابوں ڈھیر لگی پوری لائبریری، بڑی بڑی کتابوں میں بھی پڑھا، بڑی بڑی تحریروں میں بھی پڑھا، لیکن میں آپ سے دوسروں سے کہہ رہا ہوں اس حدیث اس صدی کی مرتبہ یہاں پر رہنے والی ہستی قبلہ ڈاکٹر نورگنج علماء اشرف قاسم تلاری صاحب، وہ اس حدیث سے بات سمجھ لے آپ۔ اللہ اکبر۔
اب یہ حدیث پاک سمجھانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو بولنا چاہوں گا اس حدیث کے دو حصے، ایک حصہ تو حضور نے اپنے اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری اہل بیت، اے میرے آل اولاد، میں نے تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگی. وہ دعا کیا ہے؟ اللہ سے تمہارے لیے میں نے تین چیزیں مانگی. پہلی یہ ہے کہ اللہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے. پہلی دعا کیا مانگی ہے؟ اللہ تمہارے قدموں کو، جس کو اس دعا کا نتیجہ دیکھنا ہو تو کبھی کربلا شریف کی زیارت کرے. ایک ساتھی ذبح ہوا، امام علی مقام کی قدم نہیں چل پاتا. دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہاں تک کہ 72 تک قربان ہو گئے، اپنا آپ بھی قربان کر دیا. لیکن آج استقامت ذوق القیامہ، میرے امام علی مقام جبل استقامت بن کے کھڑے تھے. اور یہاں پہ دلہ بول کھڑے کیسے نہ رہتے؟ میرے حضور پہلے دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری آل کے قدموں کو ثابت قدم رکھ. دوسری چیز فرمایا تمہارے وہ لوگ بھی جن کو ظاہر اللہ نے کوئی علم نہیں دیا، اللہ ان کے دلوں کو کبھی بھی علم کی دولت سے خالی نہ رکھے. تیسری دعا اللہ اکبر، اللہ تمہیں ہدایت اس طرح کی عطا کرے کہ تمہارے ساتھ جڑنے والا بھی ہدایت پائے، تمہارے ساتھ جڑنے والا بھی ہدایت. یہ تین دعائیں وہ ہیں جو حضور نے اپنی اہل بیت سے کچھ خطاب کی. میں نے اپنے اللہ سے یہ دعائیں مانگ رکھی، شرط نہیں آتی. بڑے بے شرم ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ دوسرے آزادوں کی لڑائی، بڑے بڑے غیرت ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ دوسرے آزادوں کی لڑائی. اب وہ یزید کی ہمدردی میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، نشید ابن نشید اور بہت کچھ. میں یہاں پہ جملہ کیا کروں، بلکہ شاعر کی زبان آپ کے علاقے کا شاعر، اس کی جملہ مسئلے کا بغض و بیشک مزید رکھ ہے، بغض و بیشک مزید رکھ ہے، کوئی تسیدہ نہیں دید رکھ ہے. سمجھے میری بات؟ کوئی تسیدہ نہیں دید رکھ ہے. یزید تینوں کے چنگا لگتا ہے، پیو کا نام ہی یزید رکھ لے، پیو کا نام ہی یزید رکھ لے. اتنا مجھے قرب ہے مگر یزید کی طرف جانا. ہم تو امام علی مقام کے چاہنے والے ہیں، کل قیامت کے دن بھی امام علی مقام کا لے کے زندگی ہوگی. اب دعا کرو بندی جو ادھر کے ہاتھ کی طرح ان کی کرنا، اللہ تمہارا حشر پر بروز قیامت یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر اللہ امام علی مقام کے ساتھ، امام علی مقام کے چاہنے والوں کے ساتھ کرے. اب میں اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہم میں سے کوئی بندہ اگر ہمت کرے، اگر اس دور میں بڑی مشکل بات ہے نماز پڑھنے کے لیے آنا. میں جانتا ہوں، میں ایک کاروباری آدمی ہوں، مدرس کی ہوں، امام مسجد کی. مجھے پتا ہے جب تک صرف امام مسجد کی اس وقت تک لگتا تھا نماز پڑھنا بڑا سوچ تھا. سچی بات ہے. جب ہم نکلے نا تدریس کی طرف پھر پتا چلا تھوڑا سا یہ مشکل تھا. پھر جب کاروبار کی طرف نکلے پھر پتا چلا کہ یہ بڑا لوکا کام نہیں. آپ لوگ یقین کریں دار کے مستحق ہیں جو نماز کی روزہ نکالتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی روزی کا نظام چھوڑ کر اللہ کی گھر کی طرف آنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے. اور اگر کوئی بندہ اس سے بڑا ہمت کا کام کرے، اللہ اسے ہمت دے اور وہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے 10 دن کا رمضان کی وجہ سے اپنی کتاب بیٹھے کوئی آ کے بیٹھ جائے، ہم کہتے ہیں یار اس کی بخشش میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے. اور جو ہے بات ہم اس کی بخشش میں بشان کر نہیں کرتے، کچھ آپ کی گنجائش رہتی. اور جو ہے بات اچھا. اور اگر کوئی بندہ ہمت کرے پورا مہینہ آپ کے اللہ کے گھر میں رہتا ہے، یہیں پہ رہے کھائے پیے روزے رکھے، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اس دن کا خوش نصیب ہو سکتا ہے. آخری بات میں کروں اس کے بعد کوئی اجازت چاہتا ہوں. اللہ اکبر. اس سے اگر کوئی زیادہ ترقی کر جائے، یہاں پر فضیلت ہے اس مسئلے. اور اگر کوئی بندہ یہاں سے چلا جائے مسجد اقصی میں جا کے بیٹھ جائے، تو جو ہے بات ہے مسجد اقصی کی فضیلت. اور اگر کسی کو مسجد نبوی شریف نصیب ہو جائے
نہیں سمجھ آئے گا، نہیں سمجھ آئے گا، سمجھ آئے گا۔ اگر کوئی یہاں سے نکلے اور چلا جائے مسجد نبی شریف میں، اللہ اس کو اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ سب کو نصیب کرے۔ تو جس بندے نے یہ نصیب پہ ہو، 1 دن 2 دن 3 دن مہینہ اور کوئی خوش نصیب اگر ایسا ہو ساری زندگی وہی پہ گزر جائے، سمجھ نہیں آئی؟ اور اگر کسی کو اللہ مزید ترقی دے دے، اچھا یہ آپ نے مسئلہ بھی سمجھ لیں، اللہ قریب نے مدینہ شریف میں مدینہ ہے، اور مکہ شریف کی جو احادیث کے حضور کے وقت میں بیان کی ہے، مکہ شریف کی فضیلت اپنی جگہ۔ اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور کے فرمان کے مطابق مکہ شریف کی اپنی شان، اور افضلیت کے اعتبار سے تو حضور علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرمایا، اگر حضور کی ذات کو نکالا جائے پھر مکہ شریف افضل ہے، اور اگر حضور کی ذات کو درمیان میں ڈالا جائے تو مکہ پیچھے مدینہ شریف بہت آگے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر کسی بندے کو نصیب ہو جائے کہ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، ایک طرف مقام ابراہیم ہے ایک طرف حجر اسود ہے، اس کے درمیان اگر کسی بندے کا نصیب ہو تو وہاں پہ مصلی بچھا ہے، تو جو ہے وہ وہاں پر کیا کرے؟ مصلی بچھا دے۔ مصلی بچھانے کے بعد وہاں پر وہ دن کو روزہ رکھے، رات کو نمازیں پڑھے، نفل بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکاتیں بھی ادا کرے، سارا کچھ کرے، وہیں پہ اس کی کو موت آ جائے، بتائیں اس کی بخشش میں کسی قسم کی کمی رہ سکتی ہے؟ سمجھا میری بات؟ اب آئیں اس حدیث کو سنیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَرَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ مَاتَ۔ حضور فرماتے اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو اپنا سارا کچھ چھوڑ کر، اپنے جان مالوں کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے روزگار کو چھوڑ کر، یہ سارا کچھ چھوڑ کر وہ کہاں آ جائے؟ فرمایا وہ مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان آ کے مصلی بچھا لے۔ حضور فرماتے صفانہ صف بنا لے، مصلی بچھا لے، کہاں پر؟ بین الرکن والمقام، مقام ابراہیم اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آ کے مصلی بچھا لے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے نبیوں نے آ کر نمازیں ادا کی، نوافل ادا کیے، جناب عمر نے بھی دل میں التجا پیدا کی، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا پیارے محمود وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میں رب ہو کے، میں کل کائنات کا مالک ہو کے یہ حکم دے رہا ہوں، یہ جگہ اتنی متبرک ہے، یہ جگہ اتنی محترم ہے، یہ جگہ اتنی مقام والی ہے، یہ جگہ اتنی عظمت والی ہے۔ پیارے محمود اپنے غلاموں کو حکم دیجیے جہاں پہ نماز ادا کی جائے۔ اتنی بڑی جگہ پر اگر کوئی بندہ دن بھی گزارے، رات بھی گزارے، ساری زندگی گزارے، اور کیا بھی بات کرے، فرماتے فصلى وصام، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ثم مات، اسی حال میں وہ مر جائے، تو وہ مبغض لأہل بیت محمد، اس کے دل میں اگر اہل بیان کا بغض ہوا، کل قیامت کے دن اللہ اسے حساب نہیں دے جاتا ہے، اللہ سے جہنم داخل اللہ سے کہاں داخل کرے گا؟ جہنم میں داخل کرے گا۔ اب اس سے جملہ میں بھی بول دوں یہاں پہ، جملہ بولوں گے مجھے میری بات ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سے جو بستر گول کر کے مکہ شریف میں چلا جائے لیکن دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، فرمان رسول کے مطابق وہ تبلیغ کی نیت سے جائے یا جس نیت سے بھی جائے، کس طرح اٹھا کے جائے، اگر وہ مکہ شریف میں دیرے لگائے تو اس کی وہ عبادت کسی کام کی نہیں، اور اگر وہ اس مسئلوں میں ڈوبے پھر وہ کس کام ہو بھی جائے۔ اللہ کا شاعر نے بڑی آسان لفظوں میں بات سمجھا دی، لیکن کسی کو کہیں کی حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، کسی کو کہیں سے حکومت ملی ہے، کسی کو کہیں سے خزانہ ملا ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا آسمانہ ملا،
اب اگلا جملہ اسی حدیث کا ترجمان ہے، تو یہ ہے میری بات کی طرف آگے وہ کہتا ہے نمازیں پڑھے گا، اذانیں دیے گا، شب روز سجدوں پہ سجدے کیے گا، نمازیں پڑھے گا، اذانیں دیے گا، شب روز سجدوں پہ سجدے کیے گا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملا ہے۔ یا زندہ صبح پاکی امام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت زندہ باد۔ چلیے اللہ نے حکم دیا ہے اس حوالے سے ایک دو بات یاد رکھنا ہے۔ پہلے تو تقریری موت آپ کو ایسی موت کی طرف آ جاتے ہیں کچھ بات ماہ محرم الحرام اللہ کریم نے نا یہ وہ مہینے ہیں جن کو میرے محبوب علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی شرط بخشا آمد سے، لیکن حضور تشریف لائے تو حضور نے یہ مزید 4 چاند دیکھیے اس میں محرم الحرام یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ہے 10 محرم الحرام یہ کو بالکل ایک مہینہ ہے 10 محرم، آپ میرے ذوق کے مطابق صحیح آواز 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے اندر روح دی۔ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی جوتی پہاڑ پر۔ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کریم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے باہر نکالا۔ 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ نارے مجروح آگ سے باہر نکلی۔ اور 10 محرم الحرام کا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ کریم نے قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ اب اور بہت ساری میرے پاس روایات موجود ہیں، میں نے آپ کو 8 روایات ایک دوسرے میں سنا پر تھوڑا ہے مقصود کیا ہے کچھ باتیں سمجھانا ہے۔ اس دن کو عظمت اللہ نے ان مہینوں کو حضور کی آمد سے پہلے ہی بہت کچھ کیا، لیکن حضور کی آمد کے بعد پھر حضور کی اہل بیت سے بھی اس کو بڑی نسبت ہو گئی، تو جو چیز حضور کی اہل بیت سے جڑ گئی اس کی شان میں، اس کی عزت میں، عظمت میں، مقام میں، مرتبے میں مزید مرتبے میں دن موصول۔ سمجھ آپ کی بات؟ تو اب جو میں نے آپ کو روایت سنائی ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے اللہ نے نجات دی، دعا کرو اللہ اس دن کی صدقے ہمیں بھی حرام سے نجات دے۔ لیکن ایک دنوں میں اگر نجات چاہتے ہیں نا پھر ایک بات میں بھی کہتا ہوں، سنت حسینی کو امام علی مقام یزید سے لڑائی تک کی نہیں تھی، یاد رکھیے یزید اصل میں چاہتا تھا، اب اس دور میں بڑے بڑے سجادگان ہیں، اگر کوئی بندہ سیاسی کا سجادہ نشین ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے، کوئی بندہ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے، کوئی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا سجادہ نشین ہے تو اس کی اپنی قسمت ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتائیں دل کے ہاتھ ہے نہیں پوچھیں اپنے آپ سے، مدینہ شریف سے بڑی کوئی گندگی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ مدینہ شریف سے بڑا کوئی کھانا ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور امام علی مقام امام حسین سے بڑا کوئی سجادہ نشین ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس دور کے سارے سجادہ نشین سے میں عمر رسول کے بیان کہہ رہا ہوں، بڑا شکوہ ہے۔ یہی وجہ ہے ہم علماء سے ابھی کی بنتی نہیں، یہی وجہ ہے۔ آج علماء کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھا جائے۔ امام جلالی کا قصور اور کون نہیں، کوئی نہیں۔ بابا جی قادر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور قصور کوئی نہیں۔ امام جلالی کا قصور کی آج کوئی نہیں۔ ایک اللہ نے ہم سے لے لیا، آپ کو خبر میں تشریف لے گئے،
دوسری ہستی ہمارے پاس موجود ہے، اس کو ہم نے نظر انداز نہیں کیا۔ یاد رکھنا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو قوم اپنے بزرگوں کی تعلیم کو بھلا دیتی ہے، جو